बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान अहमद कसूरी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाने बढ़ रहा है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च की अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लें, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जियाले हैं, वो मोटिवेटेड हैं और बिलावल भुट्टो जगह जगह पे गाहे बगाहे उनके अंदर जोश व वलवला डाल रहे हैं और कह ये रहे हैं कि जैसे अवामी मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, इमरान खान साहब अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जानने की ज़रूरत यह है कि क्या पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अवाम के लिए आम है या सिर्फ पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आने के लिए। ये इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई आम सवाल है। इसी तरह ये एक सवाल भी आम है कि जो लोग अदम एतमाद इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाना चाहते हैं, क्या वो इस मुख्तसर से वक्त के अंदर, जबकि इमरान खान की गवर्नमेंट का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, कुछ अरसा टाइम रह गया है, उसके बाद इंतखाबात होने, क्या वो कोई सीट्स हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर वो हकीकत में अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब इलेक्शन 2023 में होते हैं तो हम बरसरे इक़्तिदार आ जाए। नाज़रीन, इन सवालात पे हम नज़र दौड़ाएंगे और अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि असल सच और हकीकत है क्या। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी 8 मार्च को इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा और उस तमाशे की जो सूरत हाल थी वो यही थी कि बुनियाद जब आप वेमेन राइट्स डे, जिस वेमेन इंटरनेशनल राइट्स डे बनाया जाता है, इस पे औरत हुकूक मार्च के नाम से यहाँ पे रैलीज़ निकाली। उसके बाद उसको जब अपोजिशन दी गई, दूसरी तरफ से ख़वातीन ने नाराबाजी की जिसमें पार्टीज़ के लोग भी शामिल थे, तो हमने देखा कि खून खराबा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई, बात पुलिस थाना कचहरी तक चली गई। लेकिन नाज़रीन, हम जानना चाहते हैं कि ये जो वेमेन राइट्स डे है, इसमें औरतों के हुकूक की बात तो दुनिया में की जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ उनकी अचीवमेंट्स, पॉजिटिव अचीवमेंट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स में उनका किरदार, घरों के अंदर किरदार, सोसाइटी में किरदार, और जैसा मैंने अचीवमेंट्स का जिक्र किया कि नेशन के लिए उनके किरदार की पर बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तमाशे का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, सुनने में ये नहीं आया, बल्कि हकीकत में ऑन द रिकॉर्ड है कि बहुत सारे बैनुल अक़वामी ममालिक NGOs के ज़रिए पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये प्रोटेस्ट करवाते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जब इस किस्म की मार कुटाई की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब तस्वुर किया जाता है, ख़राब समझा जाता है पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, ये समझने की हमें ज़रूरत है कि 8 मार्च को होता क्या है, लेकिन इसकी बुनियाद पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे अहम मौजू जिस पर हम आगाज़ में शुरू करेंगे वो फैटफ का है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट का स्लोगन रेज़ किया तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पावर कॉरिडोर्स में ये बात ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान का जो अब किबला है, या पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है, या पाकिस्तान के नेशन की जो इंटरेस्ट है, वो अब रीजनल सतह पे यानी चाइना की तरफ डाइवर्ट होती हुई नज़र आ रही है। और अमेरिका को अब कौन पूछेगा। आपने गाहे बगाहे लास्ट डे की जो स्पीच है नाज़रीन, वो मैं आपको अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी, कि उस स्पीच में भी इमरान खान साहब ने अमेरिका को इनडायरेक्टली किस तरह से ललकारा, किस तरह से क्या बात कही, और इंडिया के हवाले से उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, इन तीनों मौज़ूआत पे हम डिटेल में अपने मेहमान से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फा दोबारा आएंगे तो ये प्रोग्राम का सिलसिला हम बाकायदा आगाज़ करेंगे इसका। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अफसोसनाक ख़बर तो ये है कि चेयरमैन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना और पाकिस्तान के खालिक मिर्ज़ा कसूरी साहब की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन 2 रोज़ हुए हैं इंतकाल को, और जनाजा भी जो है वो संडे की इवनिंग में पढ़ा गया और तदफीन हुई। लेकिन आज इस मंडे को अपने इस शो में मिर्ज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए यंगस्टर, मेरे लिए मोटिवेशन है, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सब नाजरीन के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सब के लिए, इनफैक्ट पूरी इस कौम के लिए ये मोटिवेशन है कि कौमें जो है इसी तरह आगे बढ़ती हैं, उनके अंदर स्पिरिट होता है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लेकुनात को सामने रखते हुए पीछे चले जाना, काम ना करना, अपनी एक जिम्मेदारी है कसूरी साहब पूरी कर रहे हैं इस कौम के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद है। तो मिर्ज़ा कसूरी साहब, वेलकम टू द शो। लेकिन आपके साथ ऑन द बिहाफ ऑफ माई TV चैनल एक बार फिर आपसे ताज़ियत, सारे लोग भी आपसे ज़ाहिर आ रहे हैं आपके पास, आपने हमें वक्त भी दिया आज स्पेशली जिम्मेदारी समझते हुए। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर आप कहना चाहें स्टार्ट में। दिल बात यह है कि
قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ تو من جانب اللہ ہے، اور لوح محفوظ میں آپ کی عمر اور وقت اور کس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہی ایک سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک ایک سفر ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے زندگی، اس کی کامیابی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ آئندہ جو جہاں کی کامیابی کا بنیاد بن سکے. لیکن اگر آپ نے یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہو تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے سے 15 منٹ پہلے میری اہلیہ اور میں اپنا وہ جو ایک آج کل پروگرام آ رہا ہے اپنا سلطان عبدالحمید خان، جی جو کہ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے، وہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور شی واز آل رائٹ. اور میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، میرے ابھی بھوک نہیں تھی، میں کھانا کھانے گیا ہوں اینڈ واپس آیا ہوں تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. اللہ تجاد بلند. تو یہی زندگی ہے، بڑی مختصر، اس کو کوئی سمجھ لے تو بڑا بہتر ہے. ایک میں نے کافی عرصہ ہوا تصویر دیکھی تھی، اس میں ایک قبر دکھائی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس پر بہت گردہ اور تمام یہ پتے وتے سب چیزیں پڑے تھے، صرف اس کا جو ٹوم سٹون تھا اور جہاں نام لکھا ہوا ننگا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا یوسف سہگل، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کسی نے نوٹ اس تصویر کے سوشل میڈیا پر کہ یہ یوسف سہگل وہ شخص تھا جو کیلکٹا سے آیا پاکستان ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن، اور جس نے کہ سہگل خاندان کی فائنانشیل بیک جو ہے فاؤنڈیشن لے کی اور ایک امپائر کھڑی کر دی. آج اس کی قبر کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو میں اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا، کل میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی اہلیہ کو اسی سپرد خاک کیا، آج کل تھے، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھانے میں آ گیا ہوں. میں یہی لوگوں سے عرض کروں گا کہ زندگی ایک تسلسل ہے، چلتی رہتی ہے، زندگی رکتی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اگر قبرستانوں میں جائیں یا نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر یہ دنیا نہیں چل پائے گی، لیکن دنیا چل رہی ہے اور وہ اس جہان فانی سے جا چکے ہیں. تو میں یہ پروگرام کو کینسل بھی کر سکتا تھا، ٹیلی فون پر بھی کر سکتا تھا، لیکن میں خود کیمرے کے سامنے آیا ہوں صرف ایک اپنے بھائیوں کو، نوجوان ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو یہ درس دینے کہ زندگی ایک تسلسل کا نام ہے، اور اس زندگی کو اللہ اور رسول کے جو اپنے ہیں اصول اور قرآن اصول جو ہیں ان کے مطابق اگر اس زندگی کو بسر کریں گے تو اس جہان کی بھی کامیابی ہوگی اور اگلے جہان کی بھی کامیابی ہوگی. ٹھیک. اور میری اہلیہ ایک اپنی آئی پیڈ پر ایک گانا سنتی تھی کہ مجھے بھی کبھی کوئی سناتی تھی. وہ کچھ 3.5 سال اپنی جو ہے بستر علالت پر رہی. تو وہ تھا کہ ایک پیار کا نغمہ ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. آج وہ کہانی ختم ہو گئی سیدھی، لیکن سانس جب تک ہے زندگی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. یہی میرا پیغام تھا. ٹھیک ہے سوئی صاحب،
بہت موٹیویشن ہے, یقین کیجئے بہت موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے, آمین. ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ. پہلے اپنے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے, وہ ہے ہمارا فیٹف کا. یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے کیا, اور پاکستان میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو پیرس میں ہے اس کی فاؤنڈیشن, اس نے کیا پاکستان کو کرنے کے لیے کہا, یہ سب چیزیں ہمیں بتائیں گے مزاق سوچ صاحب. جی سوچ صاحب, یہ جو فیٹف ہے اس کا بنتا ہے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ ایک بین الاقوامی قسم کی تنظیم نو ہے جس کی فاؤنڈیشن 1998 میں رکھی گئی, اور اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کا قیام کیا گیا. 2001 میں اس کو جو ہے اپنا اس کو ٹیررس فائنانسنگ, وہ فائنانسنگ جو کہ ٹیررزم کو جو ہے اپنا ایک نئی جنبش, ایک نیا اپنی لائف دینے کے لیے, ایسی فائنانسنگ جس میں کہ آپ نے ٹیررس کو اسلحہ دینا ہے, موٹیویشنل ان کو اپنی تعلیم دینی ہے, ان کے اندر ایک نیگیٹو ڈسپلن پیدا کرنا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام جو کریں گے تو اپنا اللہ تعالیٰ بہت آپ سے خوش ہوگا, اس کو ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 2001 میں اس جو ہے اپنا ایکشن ٹاسک فورس کو جو ہے اس میں ٹیررس فائنانسنگ بھی ڈال دی گئی, اور اس میں اپنا جو ہے اپنا منی لانڈرنگ بھی ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ کا جو اینڈ یوز ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ اینڈ یوز کدھر ہے. اینڈ یوز سے جائیدادیں بن رہی ہیں یا کسی انلیگل اور ان لافل تنظیموں کی فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کی اپنا ان کو اسلحہ اور بارود سے لیس کیا جا رہا ہے. Nobody knows about that. ٹیررس اس کو اوور آل نان ٹیررس فائنانسنگ دیا گیا, جس میں کہ بنیادی اس کا جو عنصر ہے وہ منی لانڈرنگ ہے, کہ آپ اپنے ملک سے کیسے کس طرح سے چھپ چھپا کے پیسے کسی ایسے ملک میں بھیجتے ہیں جہاں جو آپ کا ٹارگیٹڈ ملک ہوتا ہے. ویسے جیسے اب پاکستان ہے, یہ ایک ٹارگیٹڈ ملک ہے, را کا بھی اور موساد کا بھی. یہاں ٹیررس فائنانسنگ ہوتی ہے, اور وہ ٹیررس فائنانسنگ جو ہے اس وقت اس کا جو بنیادی مرکز ہے, سینٹر ہے, وہ بلوچستان ہے, جہاں کہ انہوں نے ایک فورس کھڑی کر دی ہوئی ہے جس کو بلوچ لبریشن آرمی کہتے ہیں, BLA. اور یہ جو BLA ہے اٹ از فائنانس بائی دیز ٹیررس فائنانسنگ جو کہ کنڈکٹ ہوتی ہے, جو جس کو عمل میں لایا جاتا ہے, اور وہ انڈیا ہے, اسرائیل ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. تو چیز یہ ہے ایکچولی جو اس کا سارا جو مقصد ہے اس ٹیررس فائنانسنگ کا, خاص طور پاکستان میں, کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہب ہے اپنا اسلام کا. یہ دو ریاستیں دنیا میں بنی جو کہ مذہب کے نام پہ بنی, ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے. سب سے زیادہ جو خوف جو ہے یہ جو ٹیررزم کرا رہے ہیں جو ریاستیں, وہ ہے ہاؤ ٹو کنٹرول آر نیوکلیر. ہمارے نیوکلیر جو ہے پاکستان کا نیوکلیر جو ہے وہ ان کے لیے ایک خوف کی نشانی بنا ہوا ہے, اور ان کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں یہ نیوکلیر جو ہے وہ طالبان, جو پاکستانی طالبان ہیں, ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے, اور اگر وہ ہوا تو وہ اس خطے میں جو ہے تہلکہ مچا دیں گے, اور اس خطے کا امن و امان جو ہے وہ جو ہے بالکل تباہ اور بربادی کے اپنے ساحل پر پہنچ جائے گا. نا یہ ایک ان کا ایک فیئر ہے. اس فیئر کو روکنے کے لیے اور اس کے لیے سدباب اس کا کرنے کے لیے یہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کو فیٹف کہتے ہیں. نا فیٹف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس ہے.
ٹھیک. इसमें बहुत सारे मुल्क हैं और वो मुल्क गाहे बगाहे अपना सेशंस करते हैं अपना जहाँ अपने पेरिस के अंदर. और जो लास्ट सेशन था वो 22 फरवरी से लेके 4 अप्रैल 2022 तक पेरिस में हुआ. आई थिंक 4 मार्च है. 4 मार्च तक. हाँ, 4 मार्च तक पेरिस में हुआ. और वी वर वेरी होपफुल और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये जो है अपना ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में डाल देंगे. अब इसमें कुछ हमारा भी कसूर है कि हमने जो टेररिज्म के खिलाफ, अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो टेररिज्म है, तो उस टेररिज्म को अगर आप बैनुल-अक़वामी दुनिया के नक्शे पर निगाह डालें तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा एक अनडिक्लेयर्ड वॉर 15 साल से जारी और सारी की हुई है अपना टेररिज्म के खिलाफ. और इस टेररिज्म की नज़र इसके इस में जो हवादस हुए हैं और जो अटैक्स हुए हैं उसके अंदर कोई इस वक्त तक कोई 70,000 लोग जो है अभी तक इसमें अल्लाह को प्यारे हुए लुक़्माए अजल हो चुके हुए हैं. और कोई 75-80 लाख के लगभग जो हैं वो ज़ख्मी हैं. और ज़ख्मी भी इस नेचर के हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आँख नहीं है. मतलब कि वो बिल्कुल जो है दुनिया के मामला से टोटली जो है डीलिंक हो चुके हुए हैं. ऐसी इस किस्म की इनएबिलिटी उसी उन पर छा चुकी है. अब चीज़ ये है कि और पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर का लॉसेस हमारे हुए हैं बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. और इसके खिलाफ हमने जो जंग लड़ी है स्टार्टिंग फ्रॉम अपना साउथ वजीरिस्तान, वहां से हमने उनको फ्लश आउट किया. वो एंटर हो गए नॉर्थ वजीरिस्तान में. हम नॉर्थ वजीरिस्तान में पहुंचे और सबसे ज्यादा जो मुश्किल हमारा इनकाउंटर इन टेररिस्ट के साथ हुआ वो शवाल वैली में हुआ. शवाल वैली वाज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन फॉर आर्मी टू ऑपरेट. वहाँ ना टैंक जा सकता है, ना ट्रक जा सकता है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टेरेन. वहाँ पाकिस्तान के जो है अपना अफवाज पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का लास्ट रिजॉर्ट है, पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की अजमत की लास्ट होप है. उन्होंने वहाँ से इनकी जो ट्रेनिंग ग्राउंड थी और इनका जो असला बारूद के जो अपने जो थे डंपिंग ग्राउंड उस सारे को क्लियर किया एंड दे रैन इनटू अफगानिस्तान. अब चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत आप किसी दूसरे मुल्क में तो एंटर नहीं हो सकते, लेकिन हमने उस मुल्क को गाहे बगाहे पैगामात भेजे कि फॉर गॉड सेक ये हमारे कुछ टेररिस्ट जो हैं आपके एरिया में आ गए हैं और वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है, इनको हमारे हवाले करो. उसी तुम भी सुखी रहोगे, हम भी सुखी रहेंगे, क्योंकि टेररिज्म तुम्हारे लिए भी जहर कातिल है, हमारे लिए भी जहर कातिल है. लेकिन इस मामले में हमें वो मदद और वो कोऑपरेशन नहीं मिल पाई जो जिसके हम हकदार थे. ठीक. और हमारी जो है खारजा अमूर ने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन अपना फिर अपना फैटफ हुआ, फिर अपना जो है अपना OIC एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी अरब काउंसिल है, कहीं भी इफेक्टिवली उसी चारहाना अंदाज में हमने अपने मौक़िफ़ को पेश नहीं किया. एग्रेसिव डिप्लोमेसी वो हमने उसका आगाज नहीं किया. नतीजतन अब चीज़ ये है कि वो जो फैटफ के लोग हैं वो ऐसे लगता है कि या तो उन्होंने कानों में जो है कोई रुइयाँ डाली हुई हैं, वो सुनना नहीं चाहते, जो या वो उनको सुनाया ही नहीं गया, या जो उन्होंने सुना है तो उन्होंने उसके कायल नहीं हुए. आपने इतने खूबसूरत अंदाज में अपने केस को पुट अप ही नहीं किया. लेकिन तो सम प्रॉब्लम समवेयर, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली मुल्क है
एक ही मुल्क है, इट्स अ रेयर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने के टेररिज्म का जाके फ्रंट फुट पर जाके मुकाबला किया है और टेररिज्म का जो है बहुत हद तक खात्मा किया। सब अब कुछ स्लीपिंग सेल्स रह गए हैं जो कि गाय बगाए अपनी एक्टिविटी दिखाते रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारी फौज लगी हुई है उनकी टो में और जिस तरह वो उनकी छानबीन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी ढूंढ लेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अच्छा कसूरी साहब, ये अभी हमारा स्टेटस कौन सा है, ग्रे लिस्ट में, व्हाइट में? वी आर इन द ग्रे लिस्ट। अभी फिर ग्रे लिस्ट में ही है? अभी ग्रे लिस्ट में चल रहा है उसी, और हम बल्कि पिछले सेशन में वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। अब चीज ये है कि जब से ये इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जब से ये अहले मगरब व खासतौर अमेरिका जो कि इनको लीड कर रहा है, उन्होंने चुटकी काटी हुई आपको सी थी, और वो चुटकी काटी कैसे है? IMF की शक्ल में इकोनॉमिक सी, आपको उसी $1 बिलियन हो तो आपको इतने चक्कर लगवाते हैं, आपसे इतनी नाक से लकीरें निकलवाते हैं, आपको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आती हैं अपने बजट की तैयारी में, आपको बताया जाता है कि ओगरा को बाकायदा डायरेक्शन मिलती है कि तेल का इतना भाव बना दो, गैस का इतना बढ़ा दो, बिजली का इतना बढ़ा दो। ये सब कुछ जो है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और जो महंगाई है, इसका जो सद्देबाब है, इसका जो मंबा है वो IMF है जी। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ऐसे लगती है जैसे IMF की मुंशी है, और ये जो रजा बाकर है जो गवर्नर स्टेट बैंक है, वो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगता, वो तो वायसराय ऑफ IMF लगता है, जो कि पाकिस्तान के सारे मॉनेटरी निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। अब ये चीजें समझ नहीं आ रही। आपने हफीज शेख को, बड़ा अच्छा हुआ उसको फारिग कर दिया उसी, और आप तरीन को ले आए, शौकत तरीन को, लेकिन शौकत तरीन साहब से भी कोई बंद नहीं पड़ती। उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े पांगे दहौल, बड़े बड़े नारे लगाए कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह मैनेज कर लेंगे। वो भी जब न्यूयॉर्क गए तो वो भी उन्होंने भी घुटनों पर बैठ गए उसी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका हमेशा निगाह रहती है IMF वर्ल्ड बैंक पे कि हमारा अल्टीमेट कैरियर वहाँ है कि हम वहाँ किसी वक्त कोई अच्छी नौकरी कर लें, डायरेक्टर नौकरी वहाँ मिल जाएगी अपना IMF में या वर्ल्ड बैंक में। अब चीज ये है कि कसूरी साहब एक वक्फा लेते हैं, नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा आएंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे कि फैक्ट का आखिरी नतीजा क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ हम ये बात भी आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आवाम को ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में जाएंगे इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका जाविया क्या है, जैसे इंट्रो में कहा, उस पर बात करते हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बकिया हिस्से जाने से पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज जोश खिताबत में काफ़ी कुछ कह दिया, और सिर्फ पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज PDM को नहीं कहा, बल्कि माजी की कुछ बातें भी याद दिला दी, और वो किसको कहा? अमेरिका को कहा। लेकिन कहा क्या, जरा ये आप सुन लीजिए। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी, आपने हमें अप्रिशिएट किया? जी नाज़रीन इन क्लिप्स में दो बातें आम हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कहूँगा कि वो ड्रोन को मार गिराएं, और दूसरी बात ये है कि यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट सफ़ीर ये जो भी हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस किया है कि ये बात वही हो रही है जो यूक्रेन के वाले से, चूँकि पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने पाकिस्तान को ये यहीं बैठ के ख़त लिखा है, और वो चिट्ठियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, अगर मैं गलत ना हूँ तो, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये आपने जो ख़त लिखा है डिप्लोमेटिक मूव है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुई है, और आसम साहब ने इस पर बात की है। कसूरी साहब, ये दोनों
ٹونس. آپ چونکہ ڈپلومیسی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, فیٹف کا یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ بتائیے ہمیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جیسے میں نے پہلے حصے میں ذکر کیا کہ یہ دو آرگنائزیشن آئی ایم ایف اور فیٹف, ان کو تشکیل دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ریاستیں جو ان کے بتائے ہوئے ان کی انسٹرکشن کے مطابق چلنے کو تیار نہیں, اور جو تھوڑا سا اپنا جو ہے ڈیفائی کرتے ہیں ان کے اصولوں کو یا ان کی سینس آف ڈائریکشن کو, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف اور یہ فیٹف کی دو آرگنائزیشن کو تشکیل دیا. جی. اب چیز یہ ہے کہ اتنے بڑے نعرے لگانے کے لیے جو لیڈر لگائے اس کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر ون, دیٹ ہی شوڈ بی اے پاپولر لیڈر آف ہز کنٹری, کہ اگر وہ جو اکنامک کرنچ آئے, بھوک نہ گائے, تو جب وہ کہے کہ ایک روٹی کھانی بند کر دو, ہم کرائسس سچویشن میں ہم نے پیسوں کو بچانا ہے, ہم نے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو کرنی ہے, تو اس کا ایک اتنا اورا ہو, اتنا اس کا اخلاقی طور پر لوگوں پر افیکٹ ہو کہ لوگ اگلے ہی دن سے اپنی روٹی کو ادا کر دیں. لیکن اگر لیڈر جو ہے اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور وہ حرام لال کھا کے پلا ہوا ہے, وہ اگر آ کے کہے گا کہ اپنا اس فائنینشیل کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو کی ضرورت ہے, تو اس کو شاید اس کے ملک کے لوگ بھی نہ چلے. تو پہلے ایٹ ہوم گراؤنڈ یو شوڈ بی ویری ویری افیکٹو اینڈ پاورفل, تاکہ ایکچولی یہ دونوں جو ہیں کرائسس جو کریٹ کرتے ہیں آرٹیفیشل آئی ایم ایف اور فیٹس کے ذریعے, وہ بنیادی طور پر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے اندر جو ہے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی جائے, اور اس کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا جائے اپنے حکومت اور اپنے لیڈرز کے خلاف, کہ تم لوگوں کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ پڑھائی کے باوجود نوکریاں نہیں ہیں, اور نوکریاں ہیں تو ان میں بائنگ پاور نہیں ہے. تو یہ ایک ان کا انڈائریکٹ میتھڈ ہے, طریقہ کار ہے کسی لیڈر کے گھٹنے لگانے کے لیے. سو اس کے لیے جو اتنے بڑے بڑے نعرے لگائے, کیونکہ یہ آپ موچی گیٹ کو تو ڈیسک نہیں کر رہے کہ موچی گیٹ یا بھاٹی گیٹ کو بھلے بھلے ساڈا لیڈر شیر ہے باقی ہیر پھیر ہے. اور بھائی شیر کو اگر 4 دن گوشت نہیں ملے گا, شیر بیچارہ اسی جنگل میں بھوکا پیاسا اور رہ گیا تو ختم ہو جائے گا اسی. تو شیر بننے کے لیے آپ کو شیر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ایک وائبل اکانومی, جب تک آپ کی اکانومی میں وہ زور نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو ایسے پنگا بازی کرنے کی کوشش کرے آئی ایم ایف کے ذریعے, تو یو جسٹ اگنور دم, یو ڈونٹ بادر اباؤٹ دم کہ واٹ دے ہیو ڈن ود یو سٹی. تو ایسے ملک کے ساتھ ٹو بگن ود دے ول ناٹ have a cudgel with this kind of a country. They will never have confrontation because they know کہ economically they are very sound, very well off, اور عوام میں یہ لیڈر بڑا پاپولر ہے. عوام جو ہے وہ ہمارے اس اکنامک کرنچ سے اس کے خلاف نہیں ہوں گے, وہ اس کے ساتھ ہوں گے. یہ دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ ایسے ہوا میں نعرے مارتے پھریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے باٹی شالمی کے باہر موچی گیٹ میں تقریر کر دی تھی, جی ساڈا لیڈر ہے, شیر ہے, باقی ہیر پھیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوری صاحب, یہ میں آخر میں جاننا چاہتا ہوں فیٹف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. ایکشن پلان نے 2000 میں جو ہے ایک سسٹم بنایا, اس کا نام دیا بلیک لسٹ. اس کو کہتے تھے کال فار الیکشن, کال فار ایکشن. یعنی یہ ایسی لسٹ تھی جہاں کے
FATF as a body has to take action. दूसरी थी ग्रे लिस्ट, ये है कि formally called other monitored jurisdiction, यानी और बहुत सारे तरीकाकार जिससे कि आप किसी मुल्क की खिंचाई कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की कर रहे हैं स्थिति। अब चीज ये है कि 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाल दिया। ग्रे लिस्ट पर डालने का मकसद ये था कि जितनी फॉरेन फर्म्स थी और इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी उनको अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ FATF और IMF इनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन पर पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दी गई कि इनके साथ कोई मुल्क जो है बैरूनी मुल्क इनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब आपके घर में है कुछ नहीं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो नेचुरली ऐसे मुल्क में तो फिर इट विल एंड अप इन ए सिविल वॉर। जो लोग भूख से मरेंगे तो गली बाजारों में आ जाएंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगी, फिर सब कुछ चीजें होगी। कभी ऐसे मुल्क में लॉन्ग मार्च और किस्म के नारेबाजी नहीं होती जहां लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां लोगों के पास जॉब्स, उनकी तालीम के मुताबिक उनके पास जॉब्स हों, तो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड in power politics, in solving their families matter. Family matters, yes. Family एक रियासत का और सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। अगर फैमिली खुशहाल है, फैमिली खुश है, तो मुल्क खुशहाल है। You can say countries prosperous, कंट्रीज खुश है। ठीक है। तो ये उनका तरीका है, किसी लीडर से जब वो नाराज होते हैं और उसको डिसलॉज करना मकसूद हो तो वो फौज तो भेजेंगे नहीं, ना एयर अटैक करेंगे, वो ये जो इकोनॉमिक अटैक करते हैं थ्रू IMF एंड FATF, वो इतना सवीर होता है कि मुल्क में जब महंगाई आसमान को छूती है इनकी इस पॉलिसीज की वजह से, और जॉब इट बिकम ए जॉबलेस सोसाइटी, तो फिर जो अच्छे खासे लोग समझदार होते हैं वो भी सड़कों पे आकर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने शुरू करते हैं, और यही उनका मकसद होता है। ठीक है सूरी साहब, इसको वाइंड अप करते हैं, बढ़ते अगले मौजू की जानिब, जो कुछ हमारे पास वक्त बचा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो तो घबराए हुए नहीं हैं बकौल शेख रशीद साहब के, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड में ये है कि हमारे कुछ ही करीब रेड जोन में तैयारियां भी जारी हैं, और सुना यह है कि बिलावल साहब जो अवामी मार्च के साथ आ रहे हैं उनको इजाज़त दी गई है कि आप डी चौक आ जाए। कसूरी साहब, आप इस सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप हमें ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है, क्या ये अवाम के लिए अहम है या सिर्फ पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं इक़्तिदार के लिए और ना ये अवाम के लिए है। ये मुल्क में एक गैर आइनी तब्दीली का एक रास्ता बनाने के लिए जरूर है। अच्छा, देखें, मैं नाम नहीं लेता, पिछले दिनों में मुझे एक पीपल पार्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा मिला, अपना सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस भी लगा था, बेंच नंबर 1 उसका भी लगा था, तो सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो मैंने कहा भाई तुम ये लॉन्ग मार्च में तुम शामिल नहीं हो, तो ही वॉज अपना पॉलिटिशियन एंड ए लॉयर फ्रॉम पंजाब। तो उसे कहा जी जब ये लाहौर के से आगे निकल जाएंगे तो फिर मैं शामिल हो जाऊंगा, अब दिन मैं इनके साथ इस्लामाबाद तक जाऊंगा। ये क्या वजह? तो मतलब उसको कहा यही मेरा एरिया है, यही मैं इन्फ्लुएंस, मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मैंने उसको कहा, मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा देखे मेरे भाई, बात ये है कि ये ना हो कि आपकी ये लॉन्ग मार्च है ये क्विक मार्च में तब्दील हो जाती हो। अच्छा, और माजी में ऐसा ही हुआ है। अगर अपना 1977 में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑपोजिशन का डिमांड मान जाता कि दोबारा इलेक्शन करा देता तो भुट्टो फिर भी जीत जाता, लेकिन वो जो फतूर था दिमागों में, हटदर्मी थी, उससे कन्फ्रंटेशन हुई और मुल्क में लॉन्ग मार्चेस और जलसे जुलूस और धरने और मिनी मार्शल लाहौर में, कराची में ऐसे लगना शुरू हुआ। तो वो जो लॉन्ग मार्चेस उस जमाने में हुई, लोग बहुत सारे मारे गए, तो वो इट टर्न इनटू ए क्विक मार्च ऑन 5th of July 1977।
اور اس میں امرج کون ہوا؟ جنرل ضیاء الحق. اور فارغ کون ہو گئے؟ وہ لوگ جو کہ لانگ مارچ کے دائی تھے وہ بھی فارغ ہو گئے, اور جن کے خلاف تھی لانگ مارچ اور وہ اسٹرائکس وہ بھی ساتھ فارغ ہو گئے. تو میں نے کہا کہ بھائی کہیں ایسی, تو مجھے کہنے لگا قصوری صاحب آپ بڑے سینئر پالیٹیشین, کیا آپ بالکل صحیح رہے. اچھا, آپ کی بات میں وزن تو ہے اسی. تو میں نے کہا اس لیے اس مارچ کو اتنا ہی رکھو کہ جس میں کہ آپ کوئی نیا نہیں مرجو, ملک میں جو سسٹم ہے وہ ڈاواں ڈول نہ ہو اور وہ اس کا تسلسل رہے, اور آپ کو اس لانگ مارچ کے ڈیویڈنڈز, پولیٹیکل ڈیویڈنڈز مل سکیں. اور اگر آپ نے اس مارچ کو زیادہ تیز کر دیا تو پھر ایسی صورت میں یہ بازی نہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی, یہ بازی پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب کوئکلی ہم نے جانا ہے عورت مارچ پہ بھی, اس پہ بھی آپ کا کمنٹ چاہیے چونکہ کافی چیزیں اس کے حوالے سے سننے کو ملی ہیں ہمیں اور ریکارڈ پہ بھی ہیں, لیکن ایک اس پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. تازہ ترین ناظرین اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف میں بھی آپ کو بھی جیسا معلوم ہے, آپ بھی بڑے باخبر لوگ ہیں, اسکرین کے ذریعے آپ کو بھی خبر ملتی ہے اور ویسے بھی خبریں ہوتی ہیں. یہ خبر ہے کہ علیم خان صاحب نے جوائن کیا ہے جہانگیر ترین کو, اور پی ٹی آئی کے اندر اتنی فیکشنز اس وقت سامنے آ چکے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی جوائن کر رہا ہے, کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے. اب یہ چیز جاننے کی ہے قصوری صاحب کہ یہ جو تازہ ترین وہاں پہ صورتحال بنی ہے, دوسری طرف پرویز الہی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کو اور میڈیا کو لڑانے والے کچھ مشیران ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے پس منظر میں, سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو عدم اعتماد کی ایک فضا بنائی جا رہی ہے, اس کی کوئی ممکنہ کامیابی کے کوئی امکانات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے میں بھی ڈویژن ہے. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے وہ اس کا یہ ویو ہے کہ اس مارچ سے جو نتائج سامنے عکس ہوں گے اور جو ہم اسے نتیجہ عکس کر کے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو, وہ ہے امیڈیٹ الیکشن. اچھا, اب وہ مسلم لیگ ہے, اس کا ان کا بھائی ایک ووٹ بینک ہے. پیپل پارٹی اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کی کوشش کرے. لانگ مارچ کا یہ موجودہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مسلم پیپلز پارٹی ہے جو کہ پنجاب کی سطح تک بالکل بے وارث ہو چکی ہوئی ہے, وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ان کا کیا موقف ہے, کیونکہ ان کی تو تیاری نہیں ہے ابھی. اگر الیکشن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں ان کا کوئی رزلٹ کو زیادہ خوشائن نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں الیکشن تو ہو اپنے ٹائم پر ہی اسی. باقی جو ہے جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور ایک گورنمنٹ جو ہے مائنس عمران خان وہ ماضی وجود میں آ جائے. اچھا, اب عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس میں جو انہوں نے تھریٹ دیا ہے کہ میں ان کو وارن کرتا ہوں جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگیج بنے ہوئے آگے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو گیا میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی دے کانٹ ایون کنسیو کہ میں ان کے ساتھ کرنے والا کیا ہوں. اس کا مطلب نمبر 1 اس کا تجزیہ یہ ہے کہ ہی از ایکسپیکٹنگ فرام ہز اون پارٹی یہ تھریٹ جو ہے یہ اپوزیشن کو نہیں ہے, یہ اس کی اپنی پارٹی کو ہے کہ جس کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے, کوئی 10 کا نام لے رہی ہے, کوئی 12 کلیئر پیس ڈفرنٹ نمبرز ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل چکے ہیں. یہ ان کے دل میں ڈر و خوف پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ہے اپنا وہ پارٹی سے نکالنا والا کی جو شرط ہے وہ نہیں ہے. وہ ہے اپنا اوپن الیکشن ہے, سیکرٹ الیکشن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ود الیکشن ود ڈویژن آف دی ہاؤس کہ جو اس
ریزولوشن کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ پہ چلے جاتے ہیں سارے, جو اس کے مخالف وہ لیفٹ ہینڈ پہ چلے جاتے ہیں. ایک ڈپٹی سیکرٹری اس دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ گھنٹیاں بج جاتی ہیں, جس نے آنا ہوتا ہے اس گھنٹیوں کے دوران اندر آ جائے ہاؤس کے اندر, اور جیسے گھنٹیاں ختم ہوتی ہیں دروازے لاک ہو جاتے ہیں. صرف 2 دروازے کھولتے ہیں, وہ ایک اسپیکر کے رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے بڑا دروازہ, ایک لیفٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے. وہاں ڈپٹی سیکرٹری کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایک ایک بندہ جنہوں نے فار یا اگینسٹ ووٹ ڈال وہ نکلتا جاتا ہے, اور ان کے بعد لسٹ ہوتی ہے, وہ ان پر ٹک کرتے جاتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ہی ووٹ ہو گیا, اس کا ہی ووٹ ہو گیا, اس کا ووٹ. جس کو ٹک کر دیتے ہیں ووٹ ہو جاتا ہے, وہ ہی کانٹ کم بیک ٹو دی ہال, ہاؤس میں نہیں آ سکتا. ہی کین سٹ اینی ویئر ان دی لابیز اور کیفیٹیریا بٹ ناٹ ان دی ہاؤس. اور اس کے بعد وہ پھر اپنا اپنا رزلٹ لے کے آ جاتے ہیں, اور کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر ہاؤس میں ووٹ جو ہے 172-73 پڑ جائیں, اور جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے وہ پڑ جائیں, تو پرائم منسٹر آف دی ڈے جو ہوتا ہے وہ ہی اسٹیپ ڈاؤن, ہی اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر نہیں بنتے تو اس صورت میں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اگر ریجیکٹ ہو تو پھر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگلے 6 مہینے تک اپوزیشن ایک اور ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتی, بیکاز پھر تو مذاق بن جائے گا کہ ہر چوتھے پانچویں دن 12-14 آدمی. اسی لیے انہوں نے 20% رکھا ہوا ہے. جب تک 20% آف دی ہاؤس اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ نہ ڈال اور دستخط نہ کرے, جب تک جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس ریزولوشن کو قبول نہیں کرتا. 20% کا مطلب کہ بھائی اباؤٹ 65%. جب تک 65 لوگوں کے سائن نہ ہوں, جب تک اٹس ناٹ اے ویلڈ ریزولوشن. اچھا تو یہ سارا چیزیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میرا جو فیلنگ ہے کہ ان کا جو ہے لگتا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کام ان کا بنا ہوا ہے. ان کا پروگرام ہے. ہاں, اسی لیے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا جو عمران خان ہے اسے آئی بلیو, اور یہ سے نیوز ان سرکولیشن, انہوں نے آلریڈی ایک سمری جو ہے اس پر اپنے دستخط کر کے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا پریزیڈنٹ کو دے دی گئی ہے, کہ اس سے پہلے کہ جب وہ دیکھیں نا 64 ووٹ ایک دم سے خاموشی سے تو نہیں ہو جاتے. یہاں تو آپ کمرے میں بیٹھ کے 2 آدمی بات کر دیں تو 2 دن کے بعد پورے شہر میں بات پھیل جاتی ہے. تو 64 آدمی جب ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ دستخط کریں تو بات تو نکل جائے گی. تو جب تک 64 آدمی کا دستخط نہیں ہوتے, جب تک آپ ریزولوشن موو نہیں کرتے, تو اس پیریڈ کے اندر عمران خان کا جو وہ سمری ہے وہ آلریڈی لائنگ ود دی پریزیڈنٹ, وہ پریزیڈنٹ کو کہہ دے گا کہ اس کو ہاؤس کو ڈیزالو کر دو. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے, نہ رہے بانس اور نہ رہے بانسریا. لیکن قصور صاحب وہی کنڈیشن ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو عدم اعتماد کی بات کریں نا جی ہم. اگر بنتی ہے تو پھر پرائم منسٹر کین ڈو دس. نہیں, اس کی جب ریزولوشن عدم اعتماد کا موو کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے اس کو ڈیزالو کر دے گا, ڈیزالو کر دے گا. تو پھر ایسی صورت میں وہ ریزولوشن جو ہے دیٹ ول بیکم انفرکچوس. اچھا, دیٹ ول بیکم انفرکچوس, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اب یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ. تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو سپیچ ہے کہ میں ایسا حشر کروں گا کہ وہ اس کی خوف کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کے ذہن کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ خوف زدہ ہے, اس کو کوئی انفارمیشن ہے انسائڈ جس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ نہیں ہے نہیں اسی, لیکن اندر سے اس کو پتا ہے کہ کچھ لوگ مل چکے ہوئے ہیں اور وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ساتھ دیں گے. تو ایسی صورت میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو میں پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو وہ پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اور میرے اسیسمنٹ کے مطابق, میرے تجربے کے مطابق وہ جو اپرنٹلی وہ 90 دن کی نظر آئے گی, لیکن اس کے بعد اس کو لیجیٹمیسی دے دی جائے گی, اور وہ پھر کوئی 2.5-3 سال, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ظفر علی شاہ نے جو کیس کیا تھا چیلنجنگ اپنا جنرل مشرف ٹیک اوور, تو سپریم کورٹ نے بغیر مانگے وہ 3 سال بھی دے دیے تھے, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ آئین کے اندر بھی ترمیم کر سکتے ہیں اگر کوئی رکاوٹ ہے. اور اس میں چودھری افتخار جو بڑا جمہوریت
اور رول آف لا اور انڈیپینڈنس جوڈیشری کا بڑا اسی دلدادہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اس کے بھی سگنیچرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قصوری صاحب، اچھا یہ جو ٹرم گورنمنٹ ہے یہ جو آئے گی 3 سال تو وہ جھک نہیں مارے گی. اس کے جو ایجنڈا جو ہوگا، جو مجھے دیز آر مائی اسیسمنٹ، آئی مے بی رانگ اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ، اسی تھی اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اس پیریڈ میں بڑا بے رحمانہ احتساب ہوگا، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ہی ریسورس ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی، وہ ان بدماش سیاستدانوں کے کلیجوں کو پھاڑ کے پیسہ نکالنا، جسے اور وہ پیسہ آپ کا ہے، وہ ظلم والی بات نہیں، وہ پیسہ تمہارے نام پر میرے نام پر آیا کہ یہاں سڑکیں بنیں گی، بجلی گھر لگیں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن وہ ان بدبخت سیاستدانوں کی جیبوں میں گیا اور جیبوں سے ہو کے یہ ملک سے باہر چلا گیا. اگر ملک کے اندر ہی اس کو ریسائیکل کرتے تو شاید اس کا جرم تو پھر بھی ہوتا، لیکن آف اے لیسر نیچر کا جرم ہوتا، کہ بھائی انہوں نے یہی انویسٹ کر دیا اور اس سے انویسٹمنٹ سے کم از کم یا پیسے کی ریل پیل ہوتی. لیکن اور ان کا پیسہ باہر بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پہلوان کے جسم میں سے 6 بوتلیں لہو کی نکال لیں تو وہ پہلوان آدھے گھنٹے کا مر جائے گا، اور جس ریاست سے اس کا پیسہ نکال جائیں وہ ریاست جو ہے اپنے جو ڈوب جاتی ہے اکنامکلی، اور وہ اپنا جو ہے فائنانشلی کرپل ہو جاتی ہے. ٹھیک سوری صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں آخری ایک کمنٹ آپ سے چاہتا ہوں. سوری صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ دیوالیہ ہو جاتی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو 8 مارچ کو ویمن رائٹس ڈے کے طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے اور کیا جاتا ہے کہ جی ویمن کے جو کردار رہا سوسائٹیز میں، اقوام میں، کسی بھی فورم کے اوپر، اس کو پریز بھی کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق پہ کچھ بات بھی کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ایک تماشا بھی یہاں پہ لگایا جاتا ہے جس کو ہم عوام عورت حقوق مارچ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. دوسری طرف حیا مارچ کے نام سے بھی چیز سامنے آ جاتی ہے. ابھی کل بھی ایک سنا ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. تو قصوری صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ اسٹیٹس ہیں لائک پاکستان، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اطلاع تو یہی ہیں، کنفرمڈ ہیں کہ این جی اوز کے ذریعے پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے اس قسم کے مارچز بھی کرائے جاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر لیجیے. یہاں دیکھیں جی، یہاں ایک این جی اوز کی ایک بھرمار ہے ایسی، اور وہ این جی اوز دے آر آل فورن فنڈڈ، اور ان کا کوئی پاکستان کی عظمت، پاکستان کے وقار، پاکستان کی تاریخ کو ری آرگنائز کرنا، پاکستان کی جو ہے جو اخلاقیات اس کو ری بلٹ کرنا، پاکستان کی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرنا، پاکستان میں میڈیکل سائٹ، وہ یہ کوئی نہیں. ان کا یہ ہے کہ یہاں ایسی اخلاقی قسم کے اور اخلاق سے پس قسم کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا، جیسے کہ یہاں ایک کانسیپٹ جو ہے میرا جسم میری مرضی. بھائی یہ کیا نعرہ ہے بھائی، میرا جسم میری مرضی. تو اس قسم کے جب آپ کانسیپٹ ڈیولپ کریں گے تو وہ نیچرلی ایک یہ ملک جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، تو اس ملک کو اگر آپ نے قائم دائم اور اس کی بقا کی ضمانت دینی ہے تو اس کا نظام بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہی ہونا چاہیے. وہاں اگر ایسے کانسیپٹ آ جائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، تو آپ جو ہیں اہل مغرب کو تو شاید خوش کر لیں کہ آپ ان کی بولیاں بول رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے تو اس قسم کے نعرے زہر قاتل ہوں گے. اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، آپ بھائی اہل مغرب یہ عورت مارچ کا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اور ہمیں تو عورتوں کو تو جو رائٹس ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر عورتوں کو حقوق کو دے گئے ہیں، اور وہ آپ پر ایک فرض بنا گئے ہیں کہ اگر آپ اس کی وائلیشن کریں گے تو اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض. اور یہاں تک لکھا کہ طلاق کے بارے میں لکھا کہ طلاق ہے تو اسی اپنا پرمیشن ہے، لیکن اس کو بڑا ناپسندیدہ ایکٹ کیا اور کہا ایسی صورت میں آپ عزت اور آبرو کے ساتھ جس عورت کو جس گھر سے لائے اسی گھر میں چھوڑ کے آئے عزت اور آبرو کے ساتھ. یہاں تو آپ کے جو جا کے دیکھیں فیملی کورٹ سے جو ایک دوسرے پر الزام تیاشیاں گھٹیا الزام لگائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی سمجھتا یہ پاکستان ہے،
یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے. تو چیز یہ ہے کہ اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی آتی تھی حضرت بی بی فاطمہ جب آتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے دی موسٹ پاورفل مین آف دی یونیورس وہ اپنی کالی کملی زمین پر پھینک دیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اس پر بٹھاتے تھے. تو اگر ہمارے ہاں عورت کا یہ مقام ہے کہ باپ بھی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اپنی بیٹی کو اتنا عزت و وقار ہو تو وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرو, اپنی بہنوں کو عزت دو, اپنی بیویوں کو عزت دو. خواتین کو ایک مقام دے گئے ہیں رسول پاک, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب سوسائٹی اتنی بےہودہ اور جنگل سوسائٹی تھی کہ عورت کہ بچی پیدا ہوتے ساتھ اس کو دفن کر دیتے تھے. جو تھے عرب جو تھے ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی وہ شرمندگی سے بازار میں نہیں جاتے تھے, وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے. اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی پیدا کیا جس نے عورت کو ایک وقار دیا, ایک عظمت دی, ایک اس کا قائم کیا عزت و احترام کا رشتہ. ٹھیک قصوری صاحب, بہت بہت شکریہ, تینوں موضوعات پہ آپ نے اپنی رائے رکھی. ناظرین اجازت دیجیے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان ود احمد اقصوری سے خدا حافظ.